سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ رحمتوں کے تاج والے۔ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو اسی لیے دعوت دی ہے کہ آپ لوگ کثیر تعداد میں اپنے اپنے علاقوں سے لوگوں کو جمع کریں، جمع کر ایک بڑا اجلاس جو کہ 4 مئی کو اتوار کے دن 7 بجے سے فوری مغرب کا بھی انتظام ہے، مغرب کی فوری بعد انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کثیر تعداد میں تشریف لائیں، اور یہ جو سوالات ایسے آتے ہیں ان کے جوابات میں نہیں سمجھتا ہوں آپ کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ سب دین جاننے والے لوگ ہیں، اسلام جاننے والے لوگ ہیں، میرے طرف سے صرف ان کو یہی بتائیے کہ زندگی جینے کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہر سانس میں جو بھی آپ سے حرکت ہو یا آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے۔ یہ ایک ہی بات میری طرف سے سب تک پہنچا دیجیے، میں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ سب سے یہی آخر میں پھر سے گزارش ہے کہ تعداد میں آئیں۔ بہت سارے باہر سے مقرر حضرات آ رہے ہیں یہ وقت کے امینڈمنٹ ایکٹ کے تعلق سے بات کرنے کے لیے، جو ایکسپرٹس ہیں، جو ایم پیز ہیں، وہ جے ڈی سی میں جو تھے وہ سارے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ سب ان باتوں کو اور واضح کیا جائے گا کہ اس میں کیا کیا قانون کی وجہ سے تبدیلیاں آئی ہیں اور کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، سب ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہم سب کثیر تعداد میں آئیں اور ایک بڑا میسج دلی تک پہنچے۔ سارے علماء جمع ہوئے ہیں، سارے سنی جماعت کے، اور انہوں نے جب آواز دی ہے تو ہر فرقے کے لوگ بھی اس پہ لبیک کہہ کر ان کے آواز پر سب جڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اس کا شعور زیادہ آنا چاہیے، کیونکہ جب سجائے صاحب کے بلانے پر پورا شہر ایک ہوا، پھر پورا اسٹیٹ الحمدللہ ایک ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ آپ لوگ مسجدوں میں، ہر مسجد میں بھی ایک چھوٹی سی رائے ہے، ہر مسجد کے آپ لوگوں کے ایریاز میں جو ہے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں جس کا اچھا دبدبہ رہتا ہے وہ ایریا میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ لوگوں کو لے کر ایک ایسا مشورہ کی اجلاس رکھیں یا میٹنگ اس کے کریں جس سے یہ بالکل یہ جلسے کا فائدہ ہو۔ اور ایک شعر عرض کیا تھا میں تھوڑے دن پہلے، کافی لوگ جو ہے دعائیں کرتے ہیں، تو علامہ اقبال کا اس پہ ایک شعر ہے، بیچ کر اپنی تلواریں مسلمانوں نے مسلح خرید دیے ہیں، عزت و آبرو لٹتی گئی اور ہم صرف دعائیں کرتے رہے۔ تو اب وقت ہمارا ایک ہو کر آواز اٹھانا ہے، اور جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی واقعہ آئے گا کہ اتنے سال میں صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہر چیز خلاف نہیں لائی گئی، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ وقت آپ کے فائدے میں لائی گئی، اس کے پیچھے ان کے ایجنڈاز ہیں، اس کے پیچھے ان کے اپنے چیزیں ہیں جو وہ چھپا کر 2-4 چیزیں نہیں پیش کرتے۔ تو میں اسی بات میں میری بات کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ آخری دعوت شہر گلبرگہ میں 4 مئی بروز اتوار ایک تاریخ ساز احتجاجی جلسہ تقدس مآب حضرت سجادہ نشین بارگاہ خواجہ بندہ نواز رحمۃ رضوان کی سرپرستی میں، آپ کی نگرانی میں یہ جلسہ روبرو بارگاہ حضرت پیر بنگالی رحمۃ رضوان کے جو KBN جو وسیع وعریض جو میدان ہے وہاں پر یہ جلسہ ہوگا۔ اس جلسے کے لیے ہماری کیا تیاری ہونی ہے اور وہاں ہم کس طریقے سے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، تو انہی چیزوں کو اور خوض کرنے اور وہاں کے لیے ہم کیا راہ عمل بنا سکتے ہیں، آپ سبھی علماء کو یہاں آج بلایا گیا ہے۔ تو ایک دوسرے کو ڈسکس میں لانا، انوالومنٹ کرنا، اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنا۔ اگر ہم آپس میں اس گفتگو کو
آپ بیان کرتے رہیں، ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیں تو حساسیت بڑھے گی. کبھی جمعہ کے بیانات سے بہت سارے احباب کو یہ خیال گزرتا ہے کہ چلو عام اعلان ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی تو جائے گا، تو کوئی نہ کوئی تو جائے گا، اس نظریے سے بہت سارے لوگ نہیں جاتے ہیں. سوشل میڈیا پر بعض لوگ اس پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ میں نے شیئر کر دیا، میں نے اسٹیٹس پہ رکھ لیا، میں نے دوسرے تک پہنچا دیا، میرا کام ختم ہو گیا. انوالومنٹ بہت ضروری ہے کہ شامل کریں ان کو، ایک دوسرے تک درد پہنچائیں. وہ دن گئے جب تمہارے ہر ستم کو، وہ دن گئے جب تمہارے ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے. وہ دن گئے جب تمہارے ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے. اب اٹھی اگر ایک اینٹ ہم پر، پتھر اس کا جواب ہوگا، تو پتھر اس کا جواب ہوگا. محترم حاضرین، مکرم سامعین، ہم کو ہر اعتبار سے کام کرنا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی، جذبات سے بھی، علمی اعتبار سے بھی. ہر ماحول میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی مولانا بتا رہے تھے، آپ کو بتاؤں، ہم سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے پوسٹر لگا دیجئے، بینر لگا دیجئے، اس کے باوجود بھی کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر جلسے کی کامیابی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اغیار کے اجتماعوں کو دیکھیے، ان کا ایک پوسٹر نہیں لگتا، ایک بینر نہیں رہتا، لیکن لاکھوں کے لوگ ان کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. تو اب گورنمنٹ اس کو ہڑپا لے گی، گورنمنٹ اس پہ قبضہ کرے. تو ایک تو پہلے سے جو زمین ہے اس کو ہٹا لی جائے، اور اس کے بعد جو نئی جو لوگ وقف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کلوز رکھا گیا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص یوں سمجھے کہ نیا مسلمان ہے، آج مسلمان ہوا، کل وہ اپنی کوئی زمین مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اس کو پابندی، کوئی اس کے لیے کنڈیشن نہیں تھی. لیکن اب موجودہ دور میں جو قانون لایا جا رہا ہے اس کے مطابق ایک آدمی اس وقت تک، اگر کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، اس وقت تک وہ وقت میں اپنی زمین نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ 5 سال اسلام کو پریکٹس نہ کرے. خطے سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، وہ آوازیں یقیناً قابل قدر ہیں، مگر عزیزان گرامی، تاریخ موجود ہے. جب اسلام پر آنچ آتی تو اسلام کی اور اسلام کے شعائر کی حفاظت کے لیے خانوادہ مصطفیٰ کے چشم و چراغ کھڑے ہوتے ہیں.